بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے محنت پسند خدمت کا خلاصہ۔ پہلا صفحہ دیکھیں، ملک فراغ کی خوشحالی۔ تعریف بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ باغ عالم کا ہمیشہ سے یہ رنگ نہیں تھا، بلکہ ملک جو تھا وہ ملک فراغ تھا۔ وہاں پہ خوشحالی تھی۔ جو بادشاہ تھا وہ فرشتہ صرف بادشاہ تھا، خراج باز نہیں مانگتا تھا۔ نعمتوں کی فراوانی تھی۔ اس کی اطاعت اس صورت میں ادا ہو جاتی تھی کہ اس کے بندے نعمتوں کی صورت میں لطف اندوز ہوتے تھے۔ دوسری بات جو کہ نعمتیں تھیں وہ بھی بہت زیادہ کثرت میں پائی جاتی تھی۔ خالص اور قدرتی ماحول تھا۔ نعمتیں خالص اور قدرتی ماحول میں تیار ہوتی تھی۔ جو ملک فراغ کے باشندے ہیں ان کے لیے وہ آسانی سے دستیاب تھی اور سب اس میں سے اپنا اپنا حصہ لے رہے تھے۔ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ نہ گرمیوں میں انہیں تہ خانے سجانا پڑتے تھے اور نہ آتش دان سردیوں میں روشن کرنا پڑتے تھے۔ لہذا خالص اور قدرتی ماحول میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ حسد سے برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ حسد جو ہے یہاں سے برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ کیسے؟ دفعتاً ایک تختہ پھولوں کا کھلا جس سے برائی کا آغاز ہوا۔ ملک فراغ میں وہ ساری بو جو ہے وہ پھیل گئی۔ پورا عالم جو ہے وہ ناخوشگوار لپیٹ میں آ گیا۔ طبیعتوں پر اس سے برا اثر پڑا۔ دوسرا صفحہ دیکھیں، یہ اہم نکات ہیں۔ آپ نے یہ نکات جو ہیں وہ خلاصے میں ضرور شامل کرنے ہیں۔ برائیوں کا فروغ ہوتا ہے۔ حسد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غارت، تجارت، تراج، لوٹ مار جو ہے، غرور، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پھر خود پسندی اور حسد بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جب بے احتیاطی تھی سب لوگ جو تھے وہ امیر تھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم امیر اسی صورت میں ہوں گے جب ہم سایہ ہمارا محتاج ہوگا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خریدنی شروع کر دی۔ جب ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنی شروع کر دی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احتیاج اور افلاس ہو جاتا ہے۔ احتیاج اور افلاس کی پیروی لوگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہن لیا تھا۔ لوگ ان کے جو ہیں وہ مریض ہوتے جا رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خود کو پریشان جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے۔ ملک فراغ کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا۔ قحط جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ فصلیں جو ہیں وہ اجڑ گئی۔ سب کچھ پہلے میسر تھا لیکن اب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہا۔ حسد کی وجہ سے، احتیاج اور افلاس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا۔ احساس ندامت۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ تدارک کی کوششیں کرتے ہیں۔ تدارک، تلافی کرنا، اصلاح کرنا۔ احساس ندامت کی وجہ سے تدارک کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تدبیر اور مشورہ۔ خودکار افراد جو تھے وہ دو، یہ الگ ہو گئے تھے۔ سب لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ جب وہ تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے تو انہوں نے پہلے یہ بات کی کہ آپ کا بادشاہ جو تھا وہ نالائق بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو نہیں سنبھالا۔ سستی میں جو ہے وہ خود بھی پڑ گیا اور قوم کو بھی اسی طرف لگا لیا۔ اس وجہ سے قوم جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہو گئی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو تو محنت پسند خدمت کے پاس جاؤ۔ محنت پسند خدمت کی صلاحیتیں یہاں پہ آ جاتی ہیں کہ محنت پسند خدمت کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ محنت پسند خدمت کے پاس جب جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جاؤ گے تو معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ احتیاج اور افلاس کا یہ بیٹا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگرچہ احتیاج اور افلاس کا بیٹا ہے لیکن امید ہنرمندی اور کمال کے ذریعے وہ پلا بڑا ہے۔ امید نے اس کو دودھ پلایا ہے، کمال کا وہ شاگرد ہے۔ عین ممکن ہے وہ کچھ کر گزرے اور تمہاری مدد جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اگلا صفحہ دیکھیں، عوام سے رجوع کرنا۔ عوام نے جو ہے عوام کا رجوع کرنا۔ عوام نے جو ہے وہ سراغ شروع کر دیا۔ محنت پسند کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی۔
جو محنت پسند خدمت ان کو مل جاتا ہے تو وہ خسرو رام پہ تنقید کرتا ہے، بادشاہ پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو مصیبت سے نہیں نکالا، آؤ تم میرے پاس آؤ، تمہارے مسائل کا حل میرے ہی پاس ہے، جس سے زمین کی شوریت جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ میں تمہیں پہاڑ کھودنا سکھاؤں گا، میں تمہیں پانی سینچنا سکھاؤں گا، سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی جو فصلیں ہیں وہ اگانا سکھاؤں گا۔ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ جب ذمہ داری قبول کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمت اور تحمل ان کو افسر مقرر کر دیتا ہے، کہ ہمت اور تحمل جو ہیں یہ افسر ہیں، آپ کو جیسے سکھائیں گے، آپ کو ایسے کہیں گے، آپ نے ویسا کرنا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب جو ہے وہ محنت کے خوکر بن جاتے ہیں، زمین کے ساتھ جو ہے وہ دیمک کی طرح سمٹ جاتے ہیں، محنت کرنے لگتے ہیں۔ اب اس محنت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ملک فراخ میں دوبارہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے۔ آخری صفحہ ہے، اس میں جو ہیں وہ 2-3 لائنیں ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے ایک تو محنت کی عظمت، کہ محنت ان کے سامنے آ جاتی ہے، سخت محنت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر ہے کہ سلطان محنت پسند جو ہے اس کا لقب ملتا ہے، محنت پسند خدمت کو جو ہے سلطان محنت پسند کا لقب ملتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اصل میں اس سبق میں جو ہے وہ محنت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ محنت کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ان نکات کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔